السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وہاذوا بین المناکب وصدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه ابو داود بإسناد صحیح۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے کا معنی و مفہوم۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صفوں کی درستی کا خصوصی خیال کرتے تھے۔ حدیث میں وارد کلمات سووا صفوفکم و اقیموا صفوفکم کا واضح مفہوم یہی ہے کہ ہماری صفیں سیدھی ہوں اور لوگ برابر کھڑے ہوں، صفیں ٹیڑھی میڑھی نہ ہوں، لوگ آگے پیچھے نہ ہوں۔ سب بندی کے وقت مزید کچھ چیزیں ہیں جن کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ سارے امور سووا صفوفکم صفوں کو سیدھا کرنے میں داخل اور شامل ہیں۔ پہلی چیز، پہلی صفوں کو پر کریں، پھر پیچھے صف لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو اور پیچھے دوسری صف لگائیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ پہلی صف مکمل کیے بغیر دوسری صف بنانی جائز نہیں ہے، اور دوسری صف مکمل کیے بغیر تیسری صف نہیں شروع کرنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف کو پوری کرو، پھر جو اس کے بعد ہو اس کو پورا کرو، اور جو صف میں کمی رہے وہ سب سے آخری صف میں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر لوگ پہلی صف اور اذان کی فضیلت جان لیں تو پھر وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پائیں تو یقیناً وہ قرآن اندازی کریں گے، متفق علیہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم ایسے صفیں نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں باندھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، فرشتے کیسے اپنے رب کے پاس صفیں باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور چونا گچ دیوار کی طرح باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ صف کے نمازی ایک دوسرے کے ساتھ قدم قدم سے ملا کر کھڑے ہوں اور دو آدمیوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو، صفوں کو قریب قریب رکھو، اپنی گردنیں برابر رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو بکری کے چھوٹے بچے کی طرح صفوں میں دو شخصوں کے درمیان خالی جگہ سے گھستے ہوئے دیکھتا ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو، اور صفوں کے درمیان شغاف بند کر دو، اور اپنے بھائی کے لیے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے درمیان میں جگہ مت چھوڑو۔ اور جو صف کو ملائے گا اسے اللہ ملائے گا، اور جو صف کو توڑ دے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ نمبر 3، آگے کی صفوں میں بڑے اور ہوشیار لوگ کھڑے ہوں، بچے اور خواتین پیچھے رہیں۔ خاص طور سے جو لوگ پڑھے لکھے اور مسائل نماز سے واقف ہوں وہ امام کے قریب رہیں، تاکہ اگر امام سے کوئی غلطی یا بھول چوک ہو جائے تو لقمہ دے سکیں یا تنبیہ کر سکیں، اور اگر امام کسی وجہ سے نماز توڑ دے تو اس کی جگہ امامت کر سکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور ہوشیار ہوں وہ مجھ سے قریب رہیں،
پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہوں۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ فرمائے، صحیح مسلم۔ نمبر 4، عورتیں علیحدہ کھڑی ہوں، یعنی عورتیں مردوں کے پیچھے صفیں بنائیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مردوں کے لیے سب سے بہترین پہلی صف ہے اور سب سے بدترین آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے افضل آخری صف اور سب سے بدترین پہلی صف ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مردوں سے عورتوں کی صف جتنی بھی دور ہوگی اتنی ہی افضل ہے، لہذا عورتوں کی صفیں مردوں کے بعد دور رکھیں، کیونکہ عورتوں کا مردوں سے قریب ہونا فتنہ اور فساد کا باعث ہے۔ میرے عزیز طلباء، آپ نماز کے احکام و مسائل کو پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ بارے الہ ہم سب لوگوں کو صفوں کو سیدھا برابر کرنے اور صلو کما رأیتمونی وصلی کی روشنی میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے شرف قبولیت بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل